السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسمبر کے مہینے میں خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپنے بچوں کو پہنانے سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے ایک ملنے والے ہیں، انہوں نے میسیج کیا، ایک ڈریس کا فوٹو سینڈ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب اس طرح کی ڈریسز کیا ہم اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ اس پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کی جائے، بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ کرسمس آنے والا ہے اور کرسمس کے موقع پر سینٹا کروز کی جو ڈریسز ہیں، اس طرح کی ڈریسز ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اور بھی کرسمس کے موقع پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ہم استعمال بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہناتے بھی ہیں۔ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ان تمام چیزوں سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا ہے کہ دوسرے کے مذہب کا احترام کرو، دوسرے کو برا بھلا مت کہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ دوسرے کی جو مذہبی چیزیں ہیں اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ کورا کاغذ ہوتے ہیں، ان کو ہم جیسے چلائیں گے ویسے ان کا مائنڈ بن جائے گا، جیسا ہم ان کو سمجھائیں گے یہ ویسے سمجھ لیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کل ہم لوگ ویسے ہی اسلام سے بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہیں۔ چلو ایک آدمی اسلام سے دور ہے، حضور کی سنتوں سے دور ہے، تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، ہاں وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے پلس یہ کہ دوسروں کی جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، ان میں انٹرسٹ لے رہا ہے، ان کو فالو کر رہا ہے، اس میں انجوائے کر رہا ہے، تو پھر اس سے ایمان کے جانے کا بڑا خطرہ ہے، خاص طور پر ہماری آنے والی جنریشن۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ڈریسز پہنانے سے بچیں، اپنے بچوں کا مزاج اسلامی بنائیں۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے، طرح طرح سے آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح سے آپ کے اسلام پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے ہی ہماری آنے والی جنریشن کے دل سے ایمان نکل جائے، اسلام کی محبت نکل جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کم سمجھنے لگیں، ہلکا سمجھنے لگیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کوشش میں ہم بہت زیادہ معاون ہیلپر بن رہے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے کیا کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے دوسروں کی جو دھارمک چیزیں ہیں ان کو فالو کرنے لگے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ڈریسز ہرگز نہ پہنائیں۔ ارے بھائی، اور بھی بہت ساری ڈریسز ہیں جو بچوں کو آپ اچھی دے سکتے ہو، ان چیزوں سے خدا کے لیے بچو تاکہ ایمان ہماری آنے والی نسلوں کا محفوظ رہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی لائف کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ دوسروں کو برا بھلا مت کہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ دوسروں کی ریسپیکٹ کرو، اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن دوسروں کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دو، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی کہانیاں سناؤ، صحابہ اکرام کے واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی وہ چیزیں سکھاؤ اور وہ چیزیں اپنے بچوں کے سامنے کرو، وہ چیزوں کا جذبہ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو جس سے اسلام کی، رسول اللہ کی، صحابہ کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا ہو، اور یہ جتنی بھی خرافات دنیا کے اندر چل رہی ہیں ان کی نفرت ان بچوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میں نے سوچا کہ اس پر آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لی جائے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح سے اگر آپ کرتے آ رہے تھے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ ایمان کے جانے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جایا کرتا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو اس طرح کے کام، یعنی دوسروں کے جو مذہبی کام ہیں ان کو کرتا ہوا حضور دیکھتے تھے، اور حضور نے اس سے منع فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایمان باقی نہیں رہے گا اگر ہم نے ذرا سی فکر نہیں کی آنے والی جنریشن کی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔